ایز اے لیونگ فیتھ. صبح کا جو وقت ہے، ایک طرف تو آئے کہ آپ نے ایک نیند لیا، فریش ہو کر اٹھے آپ، پھر ایکسٹرنل ورلڈ میں جو ڈسٹریکشن تھے وہ بہت مینیمائز ہو گئے. وہ اب ایسی حالت میں کھڑے ہو کر کے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ہاتھ باندھ کر کے، تو سارے ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو الگ کر کے آپ نے فوکس کر دیا خدا کی طرف، اور پھر پڑھ رہے ہیں آپ. اس کا نام ہے تہجد. تو یہ کیا کہ آپ، یہ ہے بوسٹر روز. اسی سینس میں تہجد بوسٹر روز ہے. بوسٹر ڈوز کہ جو عقیدہ بنایا تھا آپ نے، جو کلمہ پڑھا تھا آپ نے، اس کو آپ بوسٹ دے رہے ہیں. تہجد ایک بوسٹر ہے، مگر اسی حالت میں بوسٹر ہے جبکہ آپ تہجد کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ پڑھیں. پھر اور بھی نمازیں ہیں جیسے کہ اشراق ہے، چاشت ہے، اور نوافل ہیں. یہ سب بوسٹر ہیں، بوسٹر ڈوزز ہیں یہ سب. یعنی بیسک عقیدہ تو آپ نے کر لیا، آپ نے دل میں مان لیا آپ نے خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، یہ مان لیا آپ نے. لیکن اس کو ہر وقت بوسٹ دینا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے، ایک تو ڈسٹریکشن سے آدمی کا خیال بٹتا ہے ادھر ادھر، دوسرے یہ کہ یہ لا آف نیچر ہے کہ دن کو آپ نے کچھ سوچا، کچھ پڑھا اور سو گئے. پھر تو سونے میں وہ ہے، وہ ساری باتیں چلی جاتی ہیں پیسیو میموری میں یا انکانشیس مائنڈ میں، ایکٹیو مائنڈ میں نہیں رہتی ہیں. پھر وہ تو صبح کو اٹھیں گے تو وہ ساری چیزیں جو ہے اس طرح نہیں یاد رہیں گی جیسے کل آپ کو تھیں. تو اس کو ریوائیو کرنا پڑتا ہے. کسی بھی بات کو اگر آپ ریوائیو نہ کریں تو دھیرے دھیرے وہ بھول جاتی ہے آپ کو. ہر دن ریوائیو کرنا، ہر دن ریوائیو کرنا. ایک ماں جب اپنے بیٹے سے گود میں لیتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، تو وہ کیا ریوائیو کر رہی ہوتی ہے اپنے لو کو. اگر ریوائیو نہ کرے تو وہ لو ہی ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے خدا کی جب یاد کرتے ہیں، جب خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب خدا کا کلام پڑھتے ہیں، تو آپ ریوائیو کرتے رہتے ہیں، ڈیلی ریوائیو کرتے رہتے ہیں. تو ہر دن ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ریوائیو کرتے رہیں، ورنہ سب بھول بھال جائے گا، سب پیسیو میموری میں چلا جائے گا وہ. تو آپ کا ایمان لیونگ ایمان نہیں رہے گا. اپنے ایمان کو لیونگ فیتھ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ریوائیو کرتے رہیں. یاد رکھیے، کیونکہ انسان کا نیچر ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ بھولتا رہتا ہے. آج جو میں کہوں گا، جو میں پڑھوں گا، جو میں سنوں گا، رات کو جب سوؤں گا تو وہ ایک نیچرل پروسیس مائنڈ میں چلتا ہے. اور ساری باتیں جو ہیں دھیرے دھیرے ایکٹیو مائنڈ سے پیسیو مائنڈ میں چلی جاتی ہیں، کانشیس مائنڈ سے انکانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہیں. تو کل تک وہ بہت کم یاد رہے گا مجھے. تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ہم ریوائیو کریں. تو دیٹ از اے ریوائیول پروسیس. بوسٹر ڈوزز جو ہیں وہ ریوائیول پروسیس ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہم برابر خدا کو یاد رکھیں، برابر خدا سے ہمارا نیئرنس بنا رہے، برابر ہم کو خدا کی یاد آتی رہے، برابر خدا سے ہمارا کنٹیکٹ جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو ریوائیو کرنا، اس کو بوسٹر ڈوز دینا. تو یہ بہت ہی ضروری ہے. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، زمین کو، آسمان کو، دریا کو، پہاڑ کو، درخت کو، انیمل کو، کسی بھی چیز کو دیکھیں آپ، تو اس سے آپ ایکسٹریکٹ کریں ایک لیسن، ایک ڈیوائن لیسن. جیسے آپ دیکھیے پرافٹ کے ایک صحابی، ان کا نام تھا ابو الدرداء. وہ اپنے گھر کے سامنے ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک بیل گاڑی گئی، بلک کارٹ. تو کیا ہوا کہ ایک بیل جو تھا، آپ جانتے ہیں کہ بلک کارٹ میں 2 بیل ہوتے ہیں، 2 انیمل. ایک بیٹھ گیا، ایک کھڑا رہا. اس کو کہتے ہیں یوک، YOK. یوک میں 2 انیمل بندھے ہوئے تھے، ایک بیٹھ گیا، ایک کھڑا رہا. تو جو کارٹ مین تھا، جو اس کو چلا رہا تھا، اس نے بیٹھنے والے انیمل کو مارا، بیٹھنے والے بیل کو مارا.
تو اٹھ گیا وہ، پھر گاڑی چلنے لگی جو کہ رک گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ان فی ھذا لمعتبر، اس میں بھی ایک لیسن ہے. ان فی ھذا لمعتبر، اس میں بھی ایک لیسن ہے. یعنی جو انسان خدا کے سرنڈر کرے گا، خدا کے حکموں کو فالو کرے گا، تو وہ خدا کی پکڑ سے بچ جائے گا. اور جو فالو نہیں کرے گا، جو سرنڈر نہیں کرے گا، تو اس پر وہ خدا کی پنشمنٹ کی زد میں آ جائے گا. تو انہوں نے ایک ورلڈلی ایونٹ سے ایک ادر ورلڈلی لیسن نکالا. یہ واقعہ دنیا کا واقعہ تھا، جو انہوں نے نکالا وہ آخرت کا واقعہ تھا. کیونکہ دنیا میں آدمی عمل کرتا ہے، آخرت میں اس کو ریوارڈ یا پنشمنٹ دیا جاتا ہے. تو دیٹ بلیک کارڈ واز a worldly event, but he was able to draw a lesson that has a connotation, that has a other worldly connotation. تو ایک دنیاوی واقعے میں انہوں نے ایک آخرت کا لیسن نکالا. دیٹ واز اے تبسم. یہ ہمیں روزانہ کرنا ہے. تبسم از آلسو اے ویری امپورٹنٹ بوسٹر ڈوز فار آور ایمان. ہر وقت ہم کچھ سنتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں. یعنی صبح سے شام تک ہمیں کچھ چیزوں کو ایکسپیرئنس ہوتا ہے. اس سے ہمیں لیسن نکالنا ہے. اس لیسن کو نکال کر کیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ڈیوائن فوڈ دیتے رہیں گے. رہنمائے زندگی. رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص، اس خاص موقع پر ETV اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو. تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو. ماہ رمضان تیری عظمت اور فضیلت کو ETV اردو کا سلام. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. رہنمائے زندگی. دیکھیے انسان جو ہے اس کا ایک فزیکل آسپیکٹ ہے اور ایک ادر دین، یعنی فزیکل باڈی کے سوا بھی اس کی ایک پرسنالٹی ہے. تو فزیکل باڈی کو آپ برابر انرجی پہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فوڈ دیتے ہیں، بریک فاسٹ دیتے ہیں، لنچ لیتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں. وہ کیا؟ آپ کی فزیکل باڈی کو فوڈ ملتا ہے. آپ کی باڈی میں کہا جاتا ہے کہ 100 ٹریلین سیلس ہیں. 100 ٹریلین سیلس، لیونگ سیلس. وہ ہر وقت ڈی جنریٹ ہوتے رہتے ہیں، یعنی ریپلیسمنٹ ہوتا رہتا ہے. پرانا گیا اگلا آیا. جیسے کہ ریور بہہ رہا ہے تو ہر مومنٹ وہاں پر کچھ پانی آگے بڑھ گیا، پھر دوسرا پانی اس کی جگہ پر آیا. تو ریپلیسمنٹ کا ایک پروسیس چلتا رہتا ہے ریور میں. اس طرح سے آپ کی باڈی میں بھی ایک ریپلیسمنٹ کا پروسیس ہے.
کہ سیلز جو ہیں وہ ڈیڈ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے سیل آ جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ اپنی باڈی کو کھانا پہنچاتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم میں جا کر کے وہ سیل بناتا ہے، لیونگ سیل. تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اپنی فزیکل باڈی کو زندہ رکھنے کا. اگر آپ برابر اس کو فوڈ نہ پہنچائیں تو باڈی آپ کا ڈیڈ ہو جائے گا. یہی معاملہ ہے آپ کا اسپریچول ایگزسٹنس کا. آپ کا دوسرا جو ایگزسٹنس ہے، اسپریچول ایگزسٹنس، انٹلیکچوئل ایگزسٹنس، اس کو بھی برابر آپ کو کنٹینیوسلی آپ کو فوڈ پہنچانا ہے. وہ ہوتا ہے تھرو توسم. انٹلیکچوئل لیسن جو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں چیزوں سے آپ، تو آپ اس کو فوڈ پہنچاتے ہیں اپنے اس دوسرے ایگزسٹنس جو آپ کا ہے، دوسرا جو آپ کا اسپیکٹ ہے آپ کی پرسنالٹی کا. تو یہ ہے بوسٹر ڈوز. کلمہ پڑھ کر آپ ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن دیٹ از ناٹ انف. یہی کافی نہیں ہے. آپ کو کانسٹینٹلی یہ کرنا ہوگا کہ اس کو فوڈ پہنچاتے رہیں، اسپریچول فوڈ، انٹلیکچوئل فوڈ، ان ٹرم آف لیسن تھرو توسم. یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو. ہر چیز سے آپ کو لیسن لینے کا ایک کلچر اپنانا پڑے گا، لیسن کلچر. تو ایک چیز ہے توسم، یعنی بوسٹر ڈوز جو میں نے کہا اس کے سلسلے میں ایک چیز ہے توسم. اس کے بعد دیکھیے ایک چیز کو قرآن میں کہا گیا ہے تدبر، لیدبروا آیاتہ. تدبر میں دیکھیے سب سے بڑھ کر شامل ہے اسٹڈی، کیونکہ یہ قرآن کے بارے میں آیا ہے. کہ قرآن کیوں اتارا گیا؟ یہ خدا نے قرآن کیوں اتارا؟ ورڈ آف گاڈ کیوں آیا دنیا میں؟ یہ ریویل کیوں کیا گیا؟ فرمایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ قرآن کے ورسز پر غور کریں، سوچیں. حدیث میں دیکھیے آتا ہے کہ قرآن کے بارے میں کہ لکل آیت منہا ظہر و بطن. قرآن کے ہر ورس کا ایک کھلا مطلب ہے اس کا، کہ پڑھا آپ نے اور سمجھ میں آ گیا. اور ایک ہے اس کی ڈیپر میننگ ہے، ڈیپر میننگ. تو ایک میننگ وہ ہے جو اگر آپ اس لینگویج کو جانتے ہو، اس لینگویج کو اگر آپ جانتے ہو، یعنی عربک لینگویج کو، تو ہمیں پڑھیں گے آپ سمجھ میں آ جائے گا، پڑھیں گے اور فوراً سمجھ لیں گے آپ. لیکن ہر کلام کا، خاص طور پر جو قرآن ہے، اس کا ایک ڈیپر میننگ ہے. ہر چیز میں ڈیپر میننگ. تو اس ڈیپر میننگ سے جانا پڑے گا. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال دی وتہجد بہ نافلۃ لک، کہ تہجد تمہارے لیے ایک نفل نماز ہے. اگر صرف ٹرانسلیشن پڑھیں، ٹرانسلیشن اتنے ہی جانیں گے آپ کہ تہجد تمہارے لیے نفل نماز ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تہجد کے مسائل کو جانیں گے، اس کے فارم کو سمجھیں گے، اور تہجد کو ایز اے فارم آپ ادا کریں گے اور سمجھیں کہ نفل نماز ہے، میں نے پڑھ لیا بس ہو گیا. یہ ہوا اس کا لٹرل میننگ. لیکن جب آپ سوچیں گے تو آپ پر کھلے گا اور باتیں. وہ کیسے؟ کہ آپ سوچیں کہ نفل کے معنی ہیں زائد، ایڈیشنل، مور دین دیٹ. تو اس کو پھر آپ ایکسپینڈ کریں گے، اس کے ایکسٹینڈڈ سینس میں لیں گے اس کو، کہ یہ اس کا تعلق صرف تہجد سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورا ایک کلچر ہے، نفل کلچر. یعنی یہ جو نفل کا لفظ یہاں پایا ہے وتہجد بہ نافلۃ لک، تو یہ ایک پوری کلچر کی بات ہے. وہ کلچر کیا ہے؟ وہی کہ بوسٹر ڈوز کی بات ہے، یہ بوسٹنگ کلچر. تو ڈیپر سینس میں جب آپ سوچیں گے تو آپ سوچیں گے کہ اس میں صرف تہجد کو ایز اے فارم ادا کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک بوسٹر کلچر لانے کی بات ہے کہ آپ دنیا میں اس طرح رہیں کہ ہر چیز سے آپ کو سبق ملے.
سوچ کر نئے نئے میننگ آپ کے ذہن میں آئیں، تدبر کریں، کھلی آنکھوں سے دنیا میں رہیں. یہ سارے جو دیا ہے خدا نے ہم کو، سننا اور دیکھنا اور سوچنا، یہ ساری جو فیکلٹیز ہیں، ان سب کے ذریعے ہمیں کچھ باتیں لیتے رہنا تاکہ ہم اپنے ایمان کو بوسٹ کرتے رہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بوسٹر ڈوزز جو ہیں ایمان کے لیے، اس میں سے ایک ہے تدبر. تدبر کا مطلب ہے کنٹمپلیشن، سوچنا، غور کرنا. یہ سوچنا قرآن میں ہوتا ہے، دوسرے بکس میں ہوتا ہے، ہر معاملے میں ہوتا ہے، ہر معاملے میں ہوتا ہے. تو اپنی اسٹڈی کو بڑھانا، اپنی انفارمیشن کو بڑھانا، اپنی نالج کو بڑھانا، یہ سب تدبر میں آ جائے گا. کسی بھی چیز میں اگر آپ اس کام کو کریں یعنی ڈیوائن اسپرٹ کے ساتھ، وہ سب آپ کے لیے بوسٹر ڈوز بن جائے گا. اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن کا ہر عمل عبادت ہے. مومن کا ہر عمل عبادت ہے. کیوں؟ وہ ڈیوائن اسپرٹ کے ساتھ کرتا ہے اس کام کو، اس کو کرتا ہے ڈیوائن اسپرٹ کے ساتھ. تو اسپرٹ کی وجہ سے وہ عبادت بن جاتی ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، چھوٹا سا اگزامپل بالکل. جیسے آپ روڈ پر گاڑی دوڑا رہے ہیں، اب اس میں آپ نے ہر وقت ہارن بجا رہے ہیں، اس میں آپ نے لگا رکھا ہے وہ ریکارڈر جو زور زور سے آواز دے رہا ہے. تو آپ کی گاڑی گزر رہی ہے اس طریقے سے کہ روڈ پر شور مچا ہوا ہے. سننے والے جو ہے ان کا ایک نوائز پولوشن بنا رہے ہیں آپ ان کے لیے. تو ایک ہے گاڑی پر سوار کرنا، روڈ پر گاڑی چلانا اس طرح سے ہے کہ آپ خاموشی سے آئے، خاموشی سے گزر گئے. اور یہ کہے کہ ریکارڈر بجا رہے ہیں، ہارن بجا رہے ہیں، تو نوائز کریٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کریں کہ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ نوائز کریٹ نہ کریں، مطلب ہارن نہ بجائیں، ریکارڈر نہ بجائیں، شور نہ کریں. یہاں تک کہ آپ جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں ہوتی ہیں جو بڑھ چلتی ہیں تیز، وہ بھی نہ استعمال کریں. ایسی گاڑی بھی استعمال کرنے کا اپنے لیے جائز نہ سمجھیں کہ وہ گاڑی آپ کو سفر کرا رہی ہے تو شور بھی بچا رہی ہے. تو اس کے دو اسپیکٹ ہو جاتے ہیں. ایک آپ یہ کریں اس لحاظ سے کہ سوشل بیٹرمنٹ کے لیے، جو لوگ سوسائٹی میں ہیں آس پاس جو ہیں، وہ ان کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے نیوسنس نہ کریٹ کریں. آپ ایک اسپرٹ یہ ہو سکتی ہے، ایک جذبہ کہ آپ اپنی کار میں ہارن نہ بجائیں لاؤڈ، اور اس میں ٹیپ نہ بجائیں، اس جذبے کے تحت کہ میں سوسائٹی میں نیوسنس کریٹ نہ کروں، میں لوگوں کے لیے میں نوائز پولوشن کا سبب نہ بنوں. ایک جذبہ یہ ہوتا ہے، یہ ہے ورلڈلی جذبہ، یہ ہے سوشل اسپرٹ کے تحت کرنا ایک کام کو. رہنمائے زندگی. دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں. بے بس عاجز و بے کس بندہ اور کر بھی کیا سکتا ہے اپنے رب کے آگے التجا کے سوا. جو کچھ بندہ سوال کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اسے عطا کرتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ان نمبرات پر 180034544042 اور 180034544046 اور ہمارا STD نمبر ہے 08415305010. کتاب اور سنت کی روشنی میں روحانی دعائیں ہر جمعہ رات 10:30 بجے ہندوستان میں اور 9 بجے UAE میں. رہنمائے زندگی. اگر آپ
اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، قرآن میں یہ ہے کہ جنت میں کوئی شورغل نہیں ہوگا، جنت میں کوئی نوائز کریٹ نہیں کرے گا، جنت میں کوئی نویسنس کریٹ نہیں کرے گا، تو نوائز پولوشن جنت میں نہیں ہوگا. جنت میں پیس ہوگا، پیس. اسی لیے جنت کا نام ہے دارالسلام، ہوم آف پیس. جنت کے لیے قرآن میں جو نام آیا ہے وہ ہے دارالسلام، ہوم آف پیس. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں شورغل نہیں ہوگا، تو کیا کہ وہاں نوائز پولوشن نہیں ہوگا. اب آپ یہ سوچیں، یہ سوچ کر گاڑی چلائیں اپنی کہ اگر میں نے دنیا میں نوائز پولوشن کریٹ کیا، شورغل مچایا میں، تو جنت کے لیے میں انکمپیٹنٹ بن جاؤں گا. خدا مجھے سلیکٹ نہیں کرے گا جنت کے لیے، کیونکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں ایسے لوگ رہیں گے جو پیس فل رہیں گے، جو دوسروں کے لیے کوئی نویسنس کریٹ نہیں کریں گے، جو وہاں نوائز پولوشن پیدا نہیں کریں گے. ایسی کالونی کا نام ہے جنت. تو میں اگر اس طرح دنیا میں رہ رہا ہوں کہ میں شور مچا رہا ہوں، نوائز پولوشن پیدا کر رہا ہوں، نویسنس کریٹ کر رہا ہوں، تو مجھے جنت میں رہنے کے لیے انکمپیٹنٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور میں جنت نہیں پاؤں گا. میں جنت میں انٹری نہیں ملے گی مجھ کو. اگر اسپرٹ یہ ہو تو یہ ہے ڈیوائن اسپرٹ سے کام کرنا. ایک ہے سوشل اسپرٹ، ایک ہے ڈیوائن اسپرٹ. یاد رکھیے، آدمی جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو ایک ہوتی ہے سوشل اسپرٹ، ایک ہوتی ہے ڈیوائن اسپرٹ. تو اگر آپ سوشل اسپرٹ کے تحت کوئی کام کریں تو سوسائٹی آپ کو اچھا کہے گی، سوسائٹی آپ کو پسند کرے گی، سوسائٹی میں آپ کو ریسپیکٹ ملے گا. لیکن یہ اگر آپ اس کام کو ڈیوائن اسپرٹ کے ساتھ کریں تو پھر آپ خدا کے ہاں درجہ پائیں گے، اس کا ریوارڈ خدا کے ہاں ملے گا. سوشل اسپرٹ سے کام کرنے کا ریوارڈ سوسائٹی میں مل جاتا ہے. آپ لیڈر بنتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں آپ کی، تو وہ ہے سوشل ریوارڈ. سوشل اسپرٹ سے کام کرنے کے نتیجے میں آدمی کو سوشل ریوارڈ ملتا ہے. ڈیوائن اسپرٹ سے کام کرنے میں آدمی کو پیراڈائز میں ریوارڈ ملے گا، پیراڈائز میں جگہ ملے گی اس کو. یہ ہے فرق. یہ سب باتیں کب معلوم ہوتی ہیں؟ جب آپ کنٹمپلیشن کریں، جب آپ سوچیں، جب تدبر کریں. تو ایمان لانے کے بعد، عقیدے کو اپنانے کے بعد آپ کو ہر وقت اور ساری زندگی بوسٹر ڈوز چاہیے. بوسٹر ڈوز اگر نہیں آئے گا تو آپ کا ایمان ایک بن جائے گا ایک جامد ایمان. اس پہ اسٹیگنیشن آ جائے گا، اس پہ ٹھہراؤ آ جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ پانی جو ہے، اگر ایک پونڈ ہے جس میں فلو نہیں ہے، بند ہے، تو کچھ دنوں کے بعد اس میں وہ پولوٹیڈ واٹر بن جاتا ہے، پولوٹیڈ واٹر. لیکن اگر ایک ریور ہے، بہہ رہا ہے ہر وقت، فلو کر رہا ہے، اس میں پولوشن نہیں آتا ہے. تو اگر آپ کا ایمان جو ہے ایک جامد ایمان بن جائے، اس میں اسٹیگنیشن آ جائے، تو وہ بھی ایک اسی طرح کا معاملہ ہو جائے گا. تو اس سے بچانے کے لیے اپنے آپ کا ایمان ویسا ایمان نہ بنے، اسے بچانے کے لیے ہر وقت آپ کو اس میں بوسٹر ڈوز دینا ہے. بوسٹر ڈوز. بوسٹر ڈوز کیا ہے؟ نفل عبادت ہے، اور خدا کو یاد کرنا ہے، خدا کی کتاب کو اسٹڈی کرنا ہے، اور توسب کرنا ہے، چیزوں کو اس طرح دیکھنا ہے کہ اس سے آپ لیسن لیتے رہیں. تدبر کرنا ہے، ان چیزوں کو غور فکر سے دیکھنا ہے، اس کے جو ڈیپر معنی ہے اس کو نکالتے رہنا ہے. اور دنیا میں جو کام کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کرنا ہے کہ میں وہ کام نہ کروں جس سے مجھے میری پیراڈائز چھن جائے، میری پیراڈائز چھن جائے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جنت کا نام ہے دارالسلام، ہوم آف پیس. اب فرض کی دنیا آپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یعنی فائٹنگ اور وار اور وائلنس
یہ کلچر پکڑے ہوئے ہیں آپ، تو وہاں پر آپ کو یہ ڈرنا چاہیے کہ میں پیراڈائز کے لیے انکمپیٹنٹ بنا رہا ہوں اپنے آپ کو. وہ تو دارالسلام ہے، وہ تو ہوم آف پیس ہے، ہوم آف وائلنس تو ہے نہیں، ہوم آف فائٹنگ تو ہے نہیں. تو میں وہاں پر خدا کہہ دے گا ان کو ہم نہیں انٹری دے سکتے، ان کو دارالسلام میں انٹری نہیں مل سکتی. ان کو کہیں لے جاؤ جہاں لڑائی بھڑائی ہوتی ہو، جہاں خون بہتا ہو، جہاں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، وہاں لے جاؤ ان کو. یہاں تو ان کی جگہ نہیں ہے. تو آپ سوچیں گے، آپ سوچ کر دنیا میں رہیں گے. جب سوچ کر دنیا میں رہیں گے تو یہ حال آپ کا ہوگا. سوچ کر دنیا میں رہیں گے تو یہ حال آپ کا ہوگا کہ اگر آپ وائلنس کرتے ہیں، وائلنٹ ایکٹیویزم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، آپ فائٹنگ کرتے ہیں، آپ لڑنے بھیڑنے لگتے ہیں، غصہ آیا تو لگتے ہیں لوگوں کو مارنے، یہ سب کرتے ہیں اگر آپ کو غور کریں گے، وہاں پر سوچیں گے آپ، تو بہت جلد آپ کے اندر ریپیٹنس آ جائے گا. بہت جلد آپ رک جائیں گے ایسا کرنے سے. کیوں؟ آپ ڈریں گے کہ اگر میں نے یہ کلچر چلایا، اس کلچر میں رہا میں، تو میں جنت پیراڈائز میں انٹری نہیں ملے گی، وہاں انٹری نہیں ملنے والی ہے. کیونکہ جب پیراڈائز میں ہر طرف پیس ہوگا، ہر طرف ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، لو اینڈ پیس کا وہاں پر کلچر چل رہا ہوگا، تو میرے جیسا آدمی وہاں کیسے انٹری پائے گا؟ میرے جیسا آدمی وہاں انٹری نہیں پا سکتا ہے. یہ سب سوچنے سے ہوتا ہے. تو بوسٹر ڈوز جتنے بھی ہیں ان سب میں سوچنا جڑا ہوا ہے. اگر آپ نہ سوچیں تو آپ بوسٹر ڈوز کا طریقہ نہیں اختیار کر سکتے ہیں آپ. تو پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ بن جائے گا جامد ایمان، اس میں اسٹیگنیشن آ جائے گا. تو اپنے عقیدے کے ساتھ آپ بوسٹر ڈوز والا طریقہ اختیار کیجئے، تب وہ عقیدہ لیونگ عقیدہ بنے گا. آپ کا ایمان ایک لیونگ ایمان بنے گا، آپ کا ایمان ایک زندہ ایمان بنے گا. نہیں تو وہ ایمان اسٹیگنیشن کا شکار ہو جائے گا. تو اپنے جامد ایمان کو زندہ ایمان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ آپ وہ چیز اختیار کریں، اسے شامل کریں، اس کو میں بوسٹر ڈوز کہہ رہا ہوں. اسی کو قرآن میں نفل کہا گیا ہے، قرآن و حدیث میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. ETV اردو پر اگلا پروگرام اللہ اکبر